جی سب سے پہلے تو آج ہفتہ ہے اور 2 مئی ہے اور میں آپ کو باہر کا موسم دکھاتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں سیاست پہ۔ یہ دیکھیں جی، آپ کو دھوپ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اور یہ دیکھیں جناب علی، دھوپ کیسے چمک رہی ہے، موسم کلیئر ہے بالکل۔ اور ہیٹ ویو کا جو وہ دیا جا رہا ہے 4 تاریخ سے لے کے 5-6 تاریخ تک، اس کا اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ فی الحال تو موسم تھوڑا سا نرم اب لگ رہا ہے، صبح کا ٹائم ہے، لیکن تو یہ صورتحال ہے سر جی موسم کی۔ اور باہر یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا، یہ ٹھیک ہے جی، گھر میں ہے سب ہم تو اب آپ کو خبریں بھی بتاتے ہیں۔ اچھا جی، باہر کا موسم آپ نے دیکھ لیا ہے، اب اندر کا بھی دیکھیں موسم۔ اور ہم جناب اندر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دوست یہ کارڈ بنوانے کے، پریس کارڈ بنوانے قانونی ٹی وی کا بنوا رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ٹھیک ہے، یہ کارڈ کے لیے آپ رابطہ کریں ہمارے ساتھ، آپ کا یہ پریس کارڈ بن جائے گا قانونی ٹی وی کا، پھر آپ بھی صحافی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا سر جی، باقی اب سیاسی خبریں بتاتے ہیں آپ کو، بڑی خبریں ہیں، خبریں روز ہی ہوتی ہیں اور ہم نے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے ٹی وی چینل کوئی کھولیں، روز خبریں ہوتے ہیں۔ آپ کو ہماری عادت پڑ جاتی ہے، ہمیں آپ کی عادت پڑ جاتی ہے، تو خبریں تو روز ہی ہوتی ہیں۔ لیکن آج سر جی جو امریکہ سے خبریں آئی ہیں نا، وہ امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ کیسے؟ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز میں، ادھر سمندر کے پانیوں میں ڈاکوؤں جیسا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم وہاں پہ چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، ہم نے وہاں پہ جہازوں کو قابو کیا ہے، اور وینزویلا میں بھی ہمارے ذریعے تیل بک رہا ہے، تو اس وقت ہم مزے کر رہے ہیں اور ہماری انکم میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم سب کچھ لوٹ رہے ہیں۔ یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ سر جی کبھی امریکہ میں بھی یہ ہو سکتا تھا؟ یعنی کہ جو باعث شرمندگی والی بات ہے، ڈاکو ہونا کوئی اچھی بات ہے؟ امریکی کیا سوچتے ہوں گے یار امریکہ میں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ہائی کورٹ نہیں ہے جس میں لوگوں کو چیلنج کیا جائے امریکہ کے صدر کو کہ جناب اس کو عہدے سے ہٹایا جائے، یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹایا جائے، اور یہ پوری دنیا کے لیے امن کا خطرہ پیدا کر دیا ہے اس نے۔ تو امریکہ میں پہلے تو جلوس نکلے 80 لاکھ کے، لیکن اب لوگ پھر چپ ہو گئے ہیں، اور ابھی جو جنگ بندی کی اجازت لینی تھی، جنگ کی اجازت لینی تھی، اس میں بھی ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس نے لکھ دیا ہے کہ جی جنگ بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جو ہمیں پاکستان نے نئی تجاویز بھیجی ہیں وہ ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایران ہم سے ذرا فائدے لینا چاہتا ہے، ہم دینا نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ جو آج اس نے ڈاکوؤں والا لفظ استعمال کیا ہے نا سر، اس کے لیے تو واقعی بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ یقین کریں دنیا بھر میں کہ امریکہ خوش ہو رہا ہے کہ میں لوٹ مار کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو تیل بیچ رہا ہوں، وینزویلا کا تیل بھی میرے پاس ہے، اب ایران کے جہاز بھی ہم پکڑ رہے ہیں، ایران کو 4 ارب روپے کا نقصان ہم نے پہنچایا ہے، اور ہم مزے کر رہے ہیں۔ سر جی یہ بات امریکیوں دیکھو، یہ بات تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ آپ ایک مہذب دنیا کے پڑھے لکھے ملک کے رہنے والے ہیں، پوری دنیا پہ جب آپ نے حکومت کرنی ہے نا تو دل بھی بڑا کرنا ہوتا ہے۔ جو پینٹ دا چودھری ہوتا ہے نا، پینٹ دا چودھری، اس کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کو بھی لوگ جو ہے نا اس کی بات ماننے سے بھی انکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آج آپ نے بیان دیا ہے بڑی فخر سے کہ ہم تیل لوٹ رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اور وینزویلا کا بھی ہمارے پاس ہے، اور ساتھ شکایت بھی کر دی ہے کہ نیٹو ممالک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو یہ سر جی آپ کو ڈاکوؤں والی بات سوٹ نہیں کرتی۔ عملی طور پہ ویسے آپ شاید سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن
عملاً منہ سے کہنا کہ ہم وہاں بحری قزاقوں والا جو ہے نا روپ ہم نے دھار لیا ہے، بحری قزاقوں والا، یہ فخر کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے، امریکہ کے لیے شرم کی بات ہے، امریکی عوام کے لیے شرم کی بات ہے۔ اچھا جی، ایرانی لیڈر نے جواب دیا ہے کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور ہم نے ان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں اور ہمیں کامیابیاں ملی ہیں۔ 40 دن کی جنگ میں ایران کو برتری حاصل ہوئی ہے، ایران نے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے، دشمن سمجھ رہا تھا شاید 1-2 دن میں سارا کام ہو جائے گا، لیکن دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب یہ تو لوہے کے چنے ہیں، یہ لوہے کے چنے ہیں سر، ہاں جی، ان کو نہیں چبایا جا سکتا، اس سے دانت ہی ٹوٹیں گے اگر اس کو چبانے کی کوشش کرو گے تو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میدان میں کامیابی حاصل کی ہے، اب ہم معیشت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، معیشت میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے، یہ جناب علی ایران نے کہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو جنگ کا مزہ چکھایا ہے تو اب یہ بھی چکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ کا 50 ارب نہیں 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، ایران کا تو 4 ارب کا کہہ رہے ہیں نا، اور امریکہ کا 100 ارب کا نقصان کہہ رہے ہیں۔ یہ سر جی ایران کے اس نے جواب دیا ہے۔ یہ تو آپ مانے نا، اتنی بڑی سپر پاور امریکہ ہوتے ہوئے ایران کو نیچے نہیں لگا سکتا، وینزویلا کی طرح، وینزویلا کی طرح نہیں، اس میں ان کو امریکہ کو زیادہ نقصان ہوا ہے پوری دنیا میں، اور ٹرمپ اب اپنی سیاسی شکست سے بچنے کے لیے ایسے بیانات جاری کر رہا ہے۔ اچھا سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کہتا ہے میری صلح ہو گئی ہے، پھر کہتا ہے لڑائی ہے، پھر کہتا ہے ہماری بڑی اچھی ڈیل ہے، ہم مان جائیں گے، بار بار باتیں دہرانے کی اس کو بیماری ہو گئی ہے۔ کتنی دفعہ یہ بات اس نے دہرائی ہے کہ جناب میں نے 8 جنگیں بند کروائی ہیں، کتنی دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ شہباز شریف اور عاصم منیر اچھے لوگ ہیں، پاکستان اچھا ہے، یہ کتنی دفعہ روز دہراتا ہے، ہر روز دہراتا ہے۔ تو جناب علی دنیا میں امن قائم کرو، امن کے لیے کام کرو، پیس کے لیے کام کرو، یہی ہم سب کا نعرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب علی روس ہمیں بڑی نصیحتیں کر رہا ہے، ایک دن لڑائی کرنے کے لیے گیا تھا تو آج 3 سال سے وہاں لڑ رہے روس، تو ہمیں وہ کہتا ہے کہ جی نہ لڑو اور یہ ہے وہ ہے۔ تو سر جی ٹرمپ کی تو آپ کو کسی بات کا یقین نہیں ہے، کسی دن آپ اٹھیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا، دوسرے دن اٹھیں گے تو سارا کچھ خراب ہوگا۔ ہم ٹرمپ کی کیا پیشن گوئی کریں؟ کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی سر جی، کوئی پیشن گوئی ٹرمپ کی نہیں ہو سکتی، بالکل۔ اچھا جی، کل رات میں نے آپ کو دبئی کے حالات بتائے تھے، دبئی کے حالات جو ہے دن بدن پاکستانیوں کے لیے خراب ہو رہے ہیں اور ہوں گے، خوف پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستانی جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا، پاکستان نے سب سے زیادہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ برادر اسلامی ملک ہے، تو پاکستان نے زیادہ وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی نا، لیکن اس کا سر جی برا حال ہو گیا۔ پاکستان کے جو ہے نا یہ حالات، یہ دبئی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ حسین لگا ہوا ہے، علی لگا ہوا ہے، اس کو وہ نکال رہے ہیں، حسن لگا ہوا ہے، سید لگا ہوا ہے، تو اس میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں، ہم سب کے ناموں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم سنی ہیں تو میرے ماموں کا نام علی خان، تو یہ کیا وہ اس طریقے سے کوئی ناموں سے پکڑ سے، ہمارے اسلامی نام یہی ہے نا، سب کے ساتھ علی لگا ہوا ہے، سب لوگ سید ہیں تو سید لگا ہوا ہے، اس میں شیعہ سنی کا ہمارے ہاں تو کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو یہ دبئی والے کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی نکال رہے ہیں۔ ابھی تک یہ ایک بندے نے مجھے میسج کیا ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ دبئی میں آ کے حکومت لیول پہ احتجاج کریں اور ان کو سمجھائیں، اور جیسے انڈیا وہاں پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہے نا، تو دبئی جانے کی ضرورت ہے عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، ٹھیک، شہباز شریف صاحب کی، عاصم منیر کو تو ہم ثانوی طور پہ کہہ رہے ہیں، وہاں دبئی جانے کی ضرورت ہے ان کو،
ان کو سمجھایا جائے کہ پاکستانیوں کا کیا قصور ہے بھائی. ہم نے تو آپ کو اتحاد ایئر لائن اور ساری ایئر لائنیں بنا کے دی ہیں, آپ کو اتنی ترقی میں مدد کی ہے, اب آپ ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں. نہیں, صلح صفائی کے لیے حکومت کو اس میں اہم رول ادا کرنا چاہیے, یہ ہماری تجویز ہے جی. ہاں جی, عمران خان کے 1000 دن پورے ہوئے ہیں نا قید میں, 1000 سال کہہ رہا ہوں, 1000 دن پورے ہوئے ہیں. اس کے اوپر یوتھیوں نے بڑے نیگیٹو تبصرے کیے ہیں بہت, کیونکہ ان کے سامنے سر پاکستان صرف عمران ہے اور ہم عمران کو بھول چکے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں فوج کو جی لوگ پسند نہیں کرتا. او بھائی, اس وقت جو فوج کی پاپولیرٹی ہے نا وہ دنیا میں کہیں اتنی نہیں ہے. دنیا میں عاصم منیر کو لوگ دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کے ہوتے ہوئے نہ اسرائیل کو جرأت ہوگی پاکستان پہ حملہ کرنے کی, نہ انڈیا کو ہوگی, نہ انتشاری پارٹی کو ہوگی. یہ بیان آ رہا ہے جی ہر جگہ کہ عاصم منیر کے ہوتے ہوئے فتنہ پارٹی, اسرائیلی اور انڈیا والے, اور وہ انڈیا کے جرنل, وہ مونچھوں والا جو جرنیل ہے جرنل, اس نے بیان دیا ہے کہ جناب عاصم منیر کے ہوتے ہوئے ہم انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. عاصم منیر, حافظ سید عاصم منیر, اس کا مقابلہ کرو گے؟ کہتے نہیں, تمہاری نسلیں رول جائیں گی, آپ عاصم منیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس وقت ماشاءاللہ حکومت اور عاصم منیر اور یہ سارے ایک پیج پہ ہیں, اور یہ پیج بڑا مضبوط ہے, پلاسٹک کا پیج ہے, پھٹنے والا نہیں ہے, یہ مضبوط پیج ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے نیگیٹو پروپیگنڈے بند کرو, اور ان کے جناب آپ کو اجازت مل گئی, ان کے پاسپورٹ وغیرہ ضبط کرو, یہ ادھر ہی رہیں, جدھر کے ہیں ادھر رہیں. امریکہ سے اور برطانیہ سے یہ سارا کر رہے ہیں, ادھر رہیں. ٹھیک ہے نا. تو باقی جناب علی شاندار محبت ہے آرمی کے ساتھ لوگوں کی. آپ بتائیں آرمی کے ساتھ آپ کتنی محبت کرتے ہیں جی. اس وقت آرمی کی وجہ سے ہمارا نام دنیا میں آپ یقین کریں نمبر 1 کے طور پہ ہے. اور ایک انگریز نے اس دن پوچھا تھا کہ نمبر 1 فوج کون سی ہے, تو کسی نے کہا برطانیہ, اس نے کہا نہیں, کسی نے کہا امریکہ, اس نے کہا نہیں. تو بعد میں اس نے بتایا کہ پاکستان کی فوج نمبر 1 ہے اس وقت بہادری میں. انڈیا کی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. 8 جہاز ہم نے گرائے ہیں ان کے, بھگو کے مارا ہے. تو اسلحہ ہمارا ماشاءاللہ دھڑا دھڑا بک رہا ہے, اور ان چیزوں کا اثر سال کے اندر سامنے آئے گا. بس ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں. بجلی کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا کہوں نا, آپ بتائیں جی اس دفعہ آپ کے بل کیسے آئے ہیں؟ یکم گزر گئی ہے, میرا بل تو نارمل آیا ہے. تھوڑا سا نارمل یہ کہ سر جی ہم جو ہے نا مئی جون میں ہم اس کو, یہ ہمارے گھر, کیونکہ میرا بڑا گھر ہے, 6 بیڈ کا گھر ہے, بڑا گھر ہے, تو وہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ میرا عام طور پہ 50-60 ہزار 70 ہزار روپے بل آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے بل جمع کرایا ہے, تو میں نے بل کتنا کرایا ہے سر جی 24,000 کرایا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے اس حوالے سے لگا ہے کہ شاید کو تھوڑا سا نرم رویہ ہے, لیکن بجلی انہوں نے مہنگی ضرور کرنی ہے سر. اب ان کے پاس انتظام نہیں ہے کہ رات کو جی سولر نہیں ہوتا. تو یہ جناب آپ کے بل کیسے ہیں مجھے بتائیں, تاکہ میں صحیح ویڈیو بنا سکوں. آپ کے بل پچھلے سال جو اپریل کا بل تھا اس کے ساتھ ملا کے نا, وہ بل کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے, وہ مجھے بتائیں کہ کم آیا ہے یا زیادہ آیا ہے. یہ کمنٹس میں لازمی آپ نے بتانا, تاکہ ہم نے آپ کی فیڈ بیک سے ہم نے پھر آگے جو ہے وہ ویڈیو بتا کے حکومت تک پہنچانی ہوتی ہے. تو آپ لازمی بجلی کے بلوں کا آپ مجھے لازمی بتانا ہے کہ اس دفعہ بل کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سر جی دیکھیں کانسٹیٹیوشن 1 کا بڑا رولا پڑا ہوا ہے سر. بڑے بڑے امیر لوگوں کو راتوں رات گھروں سے نکال دیا گیا. نکلو باہر جی, سڑک پہ آؤ, نکلو باہر. یہ جو کانسٹیٹیوشن 1 ہے نا بلڈنگ, یہ اصل میں ایک ہوٹل کے لیے تھی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اور یہاں پہ لیکن وہ جو مالک تھا اس نے ریزیڈینشل ایریا بنایا, اور یہ اسلام آباد کا سب سے مہنگا ترین ہے.
اس میں سارے سیاستدانوں کے فلیٹ ہیں، سارے بڑے بڑے امیر لوگوں کے فلیٹ ہیں، اور اس میں وی آئی پی ماحول ہے، بالکل سارا آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ سپریم کورٹ جاتے ہوئے سرینا ہوٹل کے بالکل سامنے وہ دو بلڈنگیں ایسے ایسے نظر آتی ہیں، اور ان کے درمیان ایسے جو ہے نا وہ ایسے وہ بھی بنا ہوا ہے، رستہ بھی بنا ہوا ہے، جیسے وہ ٹوین ٹاور ہے ادھر ملائیشیا میں، ملائیشیا کے طرز کا بنا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی حکم دے دیا ہے اس کو خالی نہ کیا جائے، جو کہ ان کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سر جی بڑے لوگ نے نا، بڑے بڑے ایم این اے ایم پی نے سب ایم این اے ایم پی کے تو وہاں بلڈنگیں ہیں، گھر ہیں، انہوں نے فون کیا کہ جناب ہمیں روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے، تو شہباز شریف صاحب نے روک دیا ہے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں جی یہ خالی کریں، یہ بات ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگلی سر جی خبر پرویز الہی کے حوالے سے۔ پرویز الہی کا سر جی سارا گراؤنڈ تیار ہو گیا ہے۔ اس وقت جو زرداری کی پالیسی ہے کہ جیڑا آوے نہ انہوں ویلکم کرو، نواز شریف کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ نواز شریف کی بڑی منت کی ہے، شیدہ ٹلی نے، ان لوگوں نے کہ جناب ہمیں آپ نون لیگ میں لے لیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے حدیں کراس کی ہیں، آپ کو نہیں لینا۔ فواد چودھری ہو گیا، یہ نثار چودھری ہو گیا، یہ زبیر، آج کل گورنر زبیر ہے، یہ جن لوگوں نے حدیں کراس کی ہیں نا سر، ان کو نہیں، جنہوں نے جھوٹے الزامات لگائے، تو نواز شریف کہتے ہیں جی ان کو میں نے نہیں لینا، لیکن زرداری کہتا ہے لکڑ ہضم پتھر ہضم، آؤ سارے آ جاؤ۔ تو انہوں نے پرویز الہی کو لے لیا ہے اور گورنر ان کو بنایا جا رہا ہے۔ پرویز الہی نے کہا جی کہ میں آپ کو کافی ساری کامیابیاں پنجاب میں لے کے دیں گے، پھر ہم بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، کوئی سچ ہے، لیکن یہ بڑے تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہمیشہ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں پہلے تردید کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی خبریں ہیں، اور باقی آپ قانونی مشوروں کے لیے اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ آپ قانونی مشاورت کریں گے تو ہم آپ کو فری مشورے بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ والی ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور آپ کو اگر کوئی موبائل نمبر بھی چاہیے ہوگا تو ہم کومنٹس میں آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔